السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ یہ جو اعلان نبوت ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا جو ہے ادارہ، ختم نبوت جو ہے وہ وہیں پہ بند ہو چکی ہے۔ باقی قرآن میں بھی وہ جو آیت آئی ہے اس کے مطابق ختم نبوت کا کوئی آدمی اعلان نہیں کر سکتا، کوئی عورت نہیں کر سکتی، کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ چلو ہم مسلم ہیں، ہم مسلم جو ہیں ان میں یہ باتیں ہوں تو ہمارے اسلام کو ٹھیس پہنچتی ہے، لہٰذا ایسی عورتیں، ایسے مرد جو نبوت عظمیٰ کا اعلان کرتے ہیں ان کو فوری سزا دی جائے، اور ان کو سزا ایسی ہو، سزائے موت ایک دفعہ نہیں، ان کو 7 مرتبہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کی پولیس نے، ہمارے پاکستان کے جو سی او پی تھے اسلام آباد، انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا، دل خوش ہو گیا۔ اور اسلام کے بارے میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے جیسی ہمارے پاکستان میں ابھی یہ ٹرینڈ چل چکا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے میں المیہ پیدا ہو گیا کہ ہم جاہل ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جنہوں نے پٹا پہنا ہوا ہے، وہ تو سوچنا تو کیا، وہ ایسا کبھی بھی ان کے دل میں نہیں آئے گی کہ نبی کوئی اور آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن میں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جن کے بالکل دماغ معاف کر دیا گیا ہے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تم نے صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن حالانکہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اسلام پہ چل کے، دین پہ چل کے، ہمیں سمجھ کے پھر ایسی باتیں جو ہے نا سوچنی بھی نہیں چاہیے کہ نبی کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاق کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، اور آ بھی نہیں سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا۔ جیسے بھی آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آئے گا، جیسے بھی وہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے کل جہانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں وہ آیت بھی اتار دی، رجالکم۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ترجمہ پڑھ کے اس آیت کا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں کہ میں تو زیادہ علم کے بیچ میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ کچھ میرے سے بھی غلط لفظ نہ نکل جائیں، تاکہ میرے سے بھی کوئی برائی ایسی نہ ہو۔ میں تو یہی کہوں گا اس عورت کو کڑی سی کڑی، دونوں عورتوں کو کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے، اور جتنا ہو سکے جلدی ان کو سزا دی جائے۔ جیسے وہ آسیہ ملونہ کو باہر بھیج دیا گیا تھا، ایسا نہ ہو، ان کو بھی جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا جائے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ پیچھے سے، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے
پکے خلاف ہوتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ پاک نے خود ذمہ لیا ہے کلمہ اور قرآن اور حدیث کا، اور اس چیزوں کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے۔ جب اس نے ذمہ لے لیا ہے اب یہ مٹ نہیں سکتا۔ ہم نہیں بھی ہوں گے، کوئی اور پیدا ہو جائے گا جو اسلام کی دعوت بھی دے گا، اسلام کے صحیح اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائے گا، صحیح اور سچی حدیثیں پڑھ کے بتائے گا۔ ہم ایسے نہیں بھی کر سکتے، لیکن ہمیں ان ایسی چیزوں پہ ویڈیو بنانی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کی جو ہے ویڈیو ان کی طرف بنا کر دنیا کو بتانا چاہیے یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں، یہ دین کے خلاف ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، یہ ان کے اہل و عیال کے خلاف ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ویڈیو ضرور بنائیں میرے بھائی۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے جو اسلام آباد میں وہ ملعونہ جو ابھی جس نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے نبوت مردوں میں رکھی ہے، عورتوں میں نہیں رکھی۔ ولایت جو ہے، ولایت بھی وہ آدھی حقدار ہوتی ہیں ولایت کی، پوری ولایت کی بھی حقدار نہیں ہوتی۔ جیسے کہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ولایت کی بات آ گئی تو میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں۔ جیسے کہ 2.5 قلندر ہیں، جیسے مائی رابعہ بصری آدھی قلندر تھی، وہ پوری قلندر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے بو علی پورے قلندر تھے، مرتبہ قلندر پہ تھے۔ جیسے عثمان مروندی، جن کو عثمان مروندی تھے جو وہ پورے قلندر تھے۔ تو ایسے کوئی بھی عورت اللہ کی ولیہ بنتی ہے تو وہ آدھی ولایت کی حقدار ہوتی ہے، اور وہ آدھی ولیہ ہوتی ہے تو آدھی دنیا دار ہوتی ہے۔ اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، کوئی علمدار بحث کر سکتا ہے، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ عورت کبھی بھی امامت نہیں کر سکتی۔ امام وہ ہوتا ہے جی، مرد امام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے امتوں کی امامت کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ ہر رسول کو بھیجا۔ امتوں کی امامت کرنے کے لیے، امتوں کو دعوت دینے کے لیے، دعوی امت کرنے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے دعوت بھی دی، انہوں نے اپنی جان پہ بہت ظلم بھی سہے، اللہ پاک نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ ہم ایسا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ مرد جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ پاک اسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس لیے اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا، جو کرے گا وہ لعین ہو کر مرے گا، جو کرے گا وہ دوزخی ہو کر مرے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو دین اور دنیا پہ چل کے، اسلام پہ چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا سارا حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں تو بعد میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو اندر سے دین کو کھوکھلا کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بچیں اور ان کے قریب نہ جائیں۔ وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ اپنی حکومت یا قریبی کوئی تھانہ ہو
یا قریبی کوئی جو ہے حکومت کا ادارہ ہو، اس کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ یہ لوگ حرکتیں ایسی ایسی کر رہے ہیں دین پہ اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو کڑی اور کڑی سی سزا دی جائے۔ تو پھر وہ ادارے، وہ حکومت یا تھانہ جہاں آپ نے پرچہ کٹایا ہوگا، جہاں آپ نے یہ درج کی ہوگی ایف آئی آر، وہ حرکت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں بہت بہت ادارے ہیں، بہت اچھے ادارے ہیں اسلام کے بنے ہوئے، اور اپنے ہاتھ میں قانون کو مت لیں۔ ہاں وہ سرنڈر نہیں کرتا، ہاں وہ حکومت اس کو بچاتی ہے، پھر آپ کا حق ہے کہ پھر آپ جائیں حکومت کے پاس، تھانے میں جائیں اور جو کوئی بھی عملہ ہے اس کے پاس جائیں حکومت کا، اور پھر بھی وہ ایکشن نہیں لیتے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو تھانے میں بھی رپورٹ لکھائی تھی، یا میں نے فلاں ادارے میں گیا تھا تو انہوں نے ایکشن نہیں لیا، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو سنسار کر دیا یا قتل کر دیا، وہ آپ کے اوپر الزام نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے بہتر یہی بات ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیں۔ میرا اتنا لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، یہی مقصد تھا کہ آپ جب قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ایک اور بھی بات ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو نبوت کو مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، تو اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی شہادت اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے کیا کریں گے ہم پہلے ان اداروں میں جائیں گے جہاں ان کی یعنی کہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کی آپ کی بات سنی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا کیس آپ تھانے میں درج کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کچھ بھی نہ ایکشن لیں جب تک بات آپ کی نہ سنی جائے، تب تک آپ ایکشن نہ لیں، کیونکہ آپ کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ برا کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کو آپ مارتے ہیں، جو ایسا لعین خنزیر ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس نے وہ بات کر دی جو اللہ پاک نے جن کو نبوت اور رسول بنا کر بھیجا، باقاعدہ اللہ پاک نے ان پہ جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مہر نبوت تھی، ایسے ہی ہر نبی کی مہر نبوت ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مہر نبوت تھی، تو اس لیے تو وہ مہر نبوت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آدم کا بیٹا شیش تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد یہ شیش نبی ہے، وہ ان کے زمانے میں تھا، تو پھر ان کا پوتا ہوا، شیش کا بیٹا کینان تھا، تو وہ بھی ان کے زمانے میں تھا۔ شیش کا بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ ان کے زمانے میں تھا، تو اس لیے دونوں نبیوں نے تسلیم کیا اور بتایا اپنے خاندان والوں کو یہ نبی ہے شیش۔
شیش کا بیٹا کینان نبی ہے، کینان کا بیٹا میلائی ہے، میلائی کا بیٹا پیارت ہے، پیارت کا بیٹا ادریس ہے، ادریس کا بیٹا متبشر ہے، متبشر کا بیٹا لمک نیک نام ہے، نو ہے، دام ہے، ذوالحج ہے، یعنی کہ جن جن کا میں نام لے رہا ہوں، اور ان کے اور بھائی بھی تھے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے جن کو نبی بنا کر بھیجا انہی کے نام جو پہلے والے نبی تھے ان کی زبان میں آ گیا۔ تو اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو کوئی نبی نہیں تھا دنیا میں، ظاہری طور پہ کوئی نبی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے دو کانٹوں کے برعکس میں بیچ میں مور نبوت لگا دیا، اور جس کو سلیمان فارسی نے بھی چنا، اور ایک اور صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو سب کو کہا کوئی میرے سے کوئی میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو آپ بتائیں اور میں ان کا حق، جب میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ بتائے۔ تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا حضور آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو سب صحابی جو تھے وہ چونک گئے اور وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ان کے دل میں خیال آیا کہ اس نے ایسی بات کیوں کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہاں زیادتی کی تھی؟ تو وہ صحابی کہتا ہے، انصاری تھا، بولتا ہے کہ یا حضور آپ نے فلاں جنگ میں مجھے ایک چھڑی ماری تھی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کیسے مار دی تھی؟ آپ نے عرض کی یا حضور ہمارا تو ننگا پنڈا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو کرتا تھا اتار کے بولا کہ اس کو چھڑی لا کے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے، تو نے فرمایا اے عمر صبر کرو۔ تو کچھ صحابہ رونے لگے کہ اس نے معاف کیوں نہیں کیا، یہ معاف کر دیتا، یہ بولتا کہ میں نے اس بات کو رفع دفع کر دیا ہے، لیکن نہیں، جب اس نے آپ نے فرمایا کیسے مارا تھا، تو عرض کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ بیٹھ گئے، تو اس لیے آپ نے کیا کیا، بیٹھ گیا، تو وہ آیا، اس نے چھڑی پھینکی اور مور نبوت کا بوسہ دیا اور رونے لگا، کہتا ہے یا حضور ہمارے بچے بھی قربان آپ پہ، ہماری جان بھی قربان آپ پہ، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ عرض کروں گا۔